علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بری خبریں ہیں، دونوں بڑی خبریں، اور دونوں خبریں ہیں پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے متعلق۔ دونوں خبریں عدالت کے اندر سے آئی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے متعلق اعتماد کے ووٹ کا معاملہ جو عدالت میں ہے اس پر خبر آئی ہے، اور عدالت نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو 186 ارکان کی جو حمایت ہے وہ 24 گھنٹے مینٹین رکھنا پڑے گی۔ مطلب یہ کہ اگر وہ حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور گھر جائیں۔ ابھی کیونکہ معاملہ حتمی فیصلے کی طرف جائے گا، لیکن پرویز الہی صاحب کی جو ہے نا اقتدار، اس کی پہلے تو اخلاقی طور پر نہیں تھا کہ ان کے پاس سیاسی طور پر کہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب نظر آ رہا ہے کہ قانونی طور پر بھی پرویز الہی صاحب کو کہہ دیا جائے گا کہ جی اب آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں تو گھر جائیں، اور یہ دنوں کی بات ہے۔ آج صبح کا جو میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے اس میں یہی گزارشات کی تھیں جو آج عدالت میں جو سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہی میکسیمم عدالت کر سکتی ہے، یہی عدالت کہہ سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے مونس الہی صاحب کا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مونس الہی صاحب کے ایک دوست جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے۔ مونس الہی صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دوست جو ہے فاران، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ جی ایجنسیوں نے، ظاہر ہے ان کا اشارہ یہی تھا، کالے ویگو ڈالے، وہ تو نشانی ہے پاکستان میں کہ کالے ویگو ڈالوں میں کون آتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس نے اٹھایا، لیکن مونس الہی صاحب کا اشارہ اس طرف تھا۔ تو بہرحال وہ بازیاب ہو کر واپس آ گئے اور عدالت میں گئے، اور انہوں نے کہا مجھے کسی نے چکا ہی نہیں بھائی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مونس الہی صاحب کے لیے خیر نہیں ہے اب، کیونکہ مونس الہی، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی، ان کی دونوں یعنی ان کے والد صاحب کی دونوں بیگمات، ایک جو مونس الہی صاحب کی والدہ ہیں اور دوسری جو سائرہ انور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کو ایف آئی اے نے ویسے بھی طلب کیا ہوا ہے، انکوائریاں شروع ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ملینس آف روپیز جو ہیں، 800 ملین سے زیادہ پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ اور وہ ایک چپڑاسی پنجاب اسمبلی کے جو کیسر صاحب ہیں، میں چپڑاسی کہہ کر ظاہر ہے چپڑاسی کو ایک آفس ہے، وہ اپنا ملازمت کا نام ہی ہے، لیکن اس کو ایویں ہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ہے۔ بہرحال ملازمت ہوتی ہے۔ تو وہ امپلائی ہیں پنجاب اسمبلی کے گریڈ 5 کے قاصد، تو ان کی اکاؤنٹ سے پیسے ادھر ادھر گئے ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جو ان کو اپنا ان کے فرنٹ مین اور فرنٹ وومن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو فاران کے لیے یہی خدشہ تھا کہ وہ مونس الہی صاحب کے کوئی کاروباری جو ہے نا رفاقت دار ہیں یا رازدار ہیں یا پھر فرنٹ مین ہیں، تو اس لیے مونس الہی صاحب باہر بیٹھ کر چیخے تھے۔ تو وہ باہر آنے کے بعد، یعنی وہ جو بازیاب ہونے کے بعد مبینہ طور پر، کیونکہ جب وہ اٹھائے گئے مبینہ طور پر، مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کیے جانے کے بعد پھر ہلالہ مچی تھی، اور پھر عدالت چلے گئے تھے۔ اپنا اپنا ان کے جو کیا نام ہے وکیل، جو کبھی کسی زمانے میں کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، امجد پرویز صاحب، ان کے ذریعے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بازیابی کی ایک درخواست رٹ دائر کی تھی، اور پھر وہ فاران صاحب واپس آئے۔ آج بڑا دلچسپ وہ ان کے تھے اپنا مناظر تھے، وہ واپس آ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، یعنی واپس آنے کے بعد، بازیاب ہونے کے بعد عدالت آ رہے تھے۔ تو ان سے صحافیوں نے پوچھا جی آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں کدھر نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا تھا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو چہرے پہ نشان ہے یہ کس چیز کا ہے؟ صحافیوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو دروازہ چھج گیا ہے، ایسے ہی اتفاقیہ، یعنی کوئی کٹ چھٹ نہیں پڑی، مجھے کسی نے اٹھایا نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے 4 دن بندہ لاپتہ ہو اور گھر والے لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور وہ کہے کہ جی میں گھر والوں کے ساتھ تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ شمالی علاقہ جات کی سیر والا پرانا، آپ کو یاد ہوگا نا، کسی ایک صحافی کو اٹھایا گیا تھا، پھر اس نے کہا میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا تھا اور میں گھر والوں کو بتا کر نہیں گیا تھا، ایویں مجھے دوستوں نے چک لیا تھا کہ جی نکلو چلتے ہیں، گھر والے تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی کہانی بنائی گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جانا، یا پھر یہ کہ وعدہ معاف گواہ ہو جانا۔ اگر وہ باہر آئے ہیں اور باہر آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، پھر اٹھانے والی ایف آئی اے تھی، اٹھانے والا کوئی اور ادارہ تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ایف آئی اے نے نہیں اٹھایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اٹھانے والے ایف آئی اے کے حوالے کر دیں گے، اور ایف آئی اے پھر کہے گی کہ جی ہم نے اٹھایا ہے۔ تو بہرحال جس نے بھی اٹھایا یا نہیں اٹھایا گیا، لیکن ایک رزلٹ آ گیا ہے کہ جی مونس الہی کے لیے اس معاملے میں اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ جو کرپشن کے مقدمات، وہ جو ایف آئی اے کی تحقیقات، بلکہ آج تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے
کہ جو عدالت میں مقدمہ ہوا پرویز الہی صاحب کی ووٹ آف کانفیڈنس کے معاملے پر، تو رانا صاحب نے کہا کہ جی ان کو عدالت نے کافی سارا وقت دے دیا، یعنی 23 دسمبر کو معاملہ عدالت میں گیا ہے، اور انہوں نے عدالت نے 11 جنوری یعنی آج تک تقریباً کوئی یہ بنتے ہیں 7-8 دن، ایک بنتے ہیں 8 تو کوئی 20 دن کے قریب عدالت نے 18-19 دن دیے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول اس دوران پرویز الہی صاحب نے ماسٹر پلان کے نام پر اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو بڑے جو ہے نا وہ اسکینڈلز پر مونس الہی صاحب کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو صاحب گرفتار اپنا اٹھائے گئے مبینہ طور پر، اٹھائے جانے کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو آپ ہی ادھر ادھر چلا گیا سا۔ تو مطلب آج کے دور میں بندہ چلا جائے اور نہ موبائل پر کوئی میسج کرے، نہ فون کرے، نہ پتہ بتائے، کچھ بھی نہ، اور آ کر کہہ کہ میں وہیں گھر والوں کے پاس ہی تھا، اور گھر والے مطلب گھر کیا کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، تو یہ والا سین تھا نا کہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، گھر والے عدالت پہنچ گئے تھے کہ ساڈا بندہ چکیا گیا۔ تو بہرحال تو یہ مونس الہی صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اب جو اصل مدعا ہے نا وہ ہے پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا، اور وہ بڑا سنگین مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے، ہونا تھا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے عدالت میں بعد میں آتا ہوں عدالت کی پر، رانا صاحب نے ایک بات کی ہے بڑی دلچسپ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں لاہور سے پرویز الہی کی حکومت ختم کر کے اسلام آباد واپس جاؤں گا۔ مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے نا، یہ اس جذبے کی، اس ولولے کی، وہ کہتے تھے نا شیر آیا، تو وہ شیر تھا ہی نہیں، وہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ تو اب وہ جو تھوڑا سا بھڑک شڑک مار رہے ہیں نا سلطان راہی سٹائل میں مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں، تو مسلم لیگ نون کا کارکن جو دبا بیٹھا تھا، ڈرا بیٹھا تھا، سہما بیٹھا تھا، اس کے جان کے اندر جان آئی ہے کہ نہیں واقعی ذرا شیر جڑا ذرا ہے نا ہوں ذرا تھوڑا اٹھ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو شیر نے اکھاں کھولیاں نے، ہوں شیر دھاڑے گا۔ تو نون لیگ کے کارکن جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے متحرک ہونا شروع ہوئے۔ کل واقعہ کیا ہوا؟ کل رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے نکل رہے تھے، اجلاس ختم ہوا تھا، 7-7:30 بجے کا وقت تھا۔ تو رانا ثناء اللہ کی گاڑی پر ایک صاحب ہیں کوئی راشد حفیظ، کسی سابق وزیر کے ڈرائیور جو ہے انہوں نے، یعنی راشد حفیظ سابق وزیر، ان کے ڈرائیور نے کسی نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی پر جوتا دے مارا۔ تو وہاں جو نون لیگ کے تھے اپنا ایم پی ایز اور باقی جو کارکن شارکن جو ساتھ ہوتے ہیں ایم پی ایز کے ساتھ، انہوں نے اس کو پکڑ کے پھینٹا لگا دیا، اچھا خاصا پھینٹا لگا دیا۔ ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب لیڈرشپ جو ہے وہ، اچھا یہ پھینٹا شیٹا لگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جوتا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ظاہر ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو جوتا لگانے والے کو پھر جوتے پڑتے ہیں تو نہیں پڑنے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، مگر پنجاب اسمبلی میں قانون تو چلتا نہیں، وہاں تو گجراتی راج ہے۔ تو گجراتی راج جو ہے وہ ظاہر ہے وہ چلتا ہے۔ اسمبلی کے اندر پرائیویٹ لوگ لا کر اپریل میں بٹھا دیے گئے تھے کہ میں دیکھنا کون آتا ہے تھے، تو وہاں پر پھر ظاہر ہے حساب انہوں نے برابر کر لیا تھا۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اب جب مسلم لیگ نون ذرا ایکٹیو ہوئی ہے تو ہوا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد، خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ صاحب، یہ آ کر 2-3 دنوں سے، پہلے دن تو سارے آئے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر یوں ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں۔ تو فائنلی تحریک انصاف کو بھی متحرک ہونا پڑا۔ آج پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے، فواد چودھری بھی، اسد عمر بھی آئے۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ جی پرویز الہی نے کچھ نہیں کرنا، تسی آپ جا کے کچھ کرو، اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، یہ کب چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو۔ تو بہرحال پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کی تعداد نہیں تھی، 1-1:15 بجے کا ٹائم تھا، 3 بجے اجلاس تھا، اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ تو میں نے پتہ کیا تقریباً کوئی 4:30 بجے کہ جی کتنے لوگ آئے تھے، تو اس وقت تک 155-160 ارکان تھے۔ ادھر اپوزیشن کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا، وہاں تو میلہ لگا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو نمبر شو کرنا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 179 نمبر موجود ہے اور پرویز الہی صاحب کے پاس 186 نہیں ہے، جو کہ آج عدالت میں بھی کہا گیا۔ عدالتی کارروائی کے بعد پرویز الہی صاحب، اسی دوران پرویز الہی صاحب عمران خان سے بھی ملنے گئے۔ اب جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے، جو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی پرویز الہی صاحب کے لیے ایک چیز سامنے آ چکی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑنا ہے۔ اگر ان کے پاس اعتماد کا ووٹ ہے، 186 ہے، جو کہ جج صاحب نے کہا ایک نے،
کہ جی آپ کو 186 کی تعداد 24 گھنٹے برقرار رکھنی چاہیے، آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو گورنر کسی بھی وقت آپ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتا ہے، تو گورنر کے اس اعتماد کے ووٹ کے ایڈوائز کو تو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج عدالت میں جب سماعت ہوئی تو اس میں عدالت نے کہا کہ جی آپ کے پاس کافی سارا وقت تھا، آپ کو گلا یہی تھا نا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کو وقت ملا تھا تو آپ نے اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر جو وزیر تھے، اپنا وزیر کہہ رہا ہوں، وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی میں اس پر قانونی نکات پر وہ اپنا کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت کرنے والے بینچ تھا ان کو کہا کہ جی میں اس پر قانونی نکات پر دلائل دوں گا۔ تو عدالت نے کہا کہ جی اب اس کا مطلب ہے کہ معاملہ میرٹ پر جائے گا۔ اب کل صبح کے لیے سماعت، کل صبح 9 بجے اس کی سماعت ہوگی۔ اب جب یہ جو ریمارکس آ گئے نا کہ 186 ارکان کی تعداد مینٹین رکھنی پڑے گی، اور پھر یہ کہ گورنر نے ایڈوائز کیا تھا اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، تو وہ کیوں نہیں لے رہے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتی ہیں، جو راستہ بتاتی ہیں کہ اب پرویز الہی صاحب کا اقتدار جو ہے وہ کھائی سے نیچے جا رہا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ میکسیمم عدالت 1 دن 2 دن، میں نے اپنے صبح والے ولاگ میں یہی گزارش کی تھی کہ عدالت کیا کر لے گی؟ عدالت یہ کر لے گی کہ 2-4 دن کا وقت، 2-4 دن سماعت مزید چلے گی، لیکن معاملہ ایڈوائز جو گورنر صاحب کی ہے اس کی طرف جائے گا، اعتماد کے ووٹ کی طرف۔ تو کیا اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورا ہے؟ پرویز الہی صاحب آج جب گئے عمران خان سے ملاقات کرنے، تو اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ کو بڑا شوق ہے اعتماد کے ووٹ کا، طریقہ کوئی اور تھا، یہ میرے الفاظ ہیں، تو آپ ذرا مجھے بندے پورے کر کے دیں اعتماد کے ووٹ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے بندے پورے تو میں اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیتا ہوں، اسپیکر کو اجلاس آ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہے نا، انہوں نے خود بندے غائب کیے ہوئے ہیں۔ آپ پرویز الہی صاحب کی اس پر نہ جائیے گا کہ وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہنس کے مل کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ ایماندار لیڈر ہیں، عوام کو آپ کے ہوتے کسی قسم کے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان چکنی چوپڑی باتوں میں نہیں جانا۔ پرویز الہی صاحب آپ پر ایسے ایسے وار کر رہے ہیں پیٹھ میں آپ کی کہ آپ کو سوچ ہے۔ پرویز الہی صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے خود بندے غائب کیے ہوئے ہیں، تاکہ جب آپ کو بندے پورے کرنے کا وقت، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ حکومت اپوزیشن کے ہاتھوں جائے یا حکومت اعتماد کے ووٹ کے ذریعے جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ ہو، میں اپنی جے جے کار کرواؤں کہ دیکھا جی کپتان نے کیا کر دیا، اور اس کے بعد میں اسمبلی توڑواؤں، جو کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں گے تو اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی پرویز الہی صاحب نے بندے خود غائب کیے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے پھر پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آئیں نا ذرا حساب کتاب دیں، تو انہوں نے حساب کتاب دیا ہے، بندے تو پورے ہیں نہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس 186 بندے نہیں ہیں، 10 بندے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، 7 بندے ملک سے باہر ہیں، ایک کوئی جو ریزائن کر کے چلے گئے تھے، چودھری مسعود شاید میں نام کنفیوز کر رہا ہوں، مومنہ وحید، جس کے متعلق فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی اس نے 5 کروڑ روپے لیے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں وہ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے۔ خیر، فواد چودھری صاحب نے تو ایک اور بات بھی کی ہے۔ فواد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آرمی چیف کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس بات کا نوٹس لیں، انکوائری کریں کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ایم پی ایس کو فون آ رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے ایم پی ایس کو خریدا جا رہا ہے، آپ اس بات کا نوٹس لیں اور آپ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو۔ تو 10 لوگ، جس میں نے بتایا کہ ایک جو ریزائن کر کے چلے گئے، دوست محمد مزاری اور مومنہ وحید، اور 7 ملک سے باہر ہیں، 10 لوگ تو یہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب اعتماد کے ووٹ کی طرف عمران خان صاحب کو جو شوق چڑھا ہوا ہے اس طرف جائیں گے تو پرویز الہی صاحب کی حکومت جو 8-10 دن کے بعد جا سکتی ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور ظاہر ہے اب عمران خان کی خواہش ہو نہ ہو اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑنا ہے پرویز الہی صاحب کو۔ عدالت نے جو 3 اپریل کو ہوا تھا نا، 3 اپریل کو عدالت نے سو موٹو لیا تھا تحریک عدم اعتماد کی جو رولنگ تھی مسترد ہونے کے بعد، اور عدالت نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے 7 اپریل کو فیصلہ سنا دیا تھا
کہ تحریک عدم اعتماد بحال ہوگی، اور 9 اپریل کو کہا تھا کہ یہ آپ نے اس پر ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پر، اور اسپیکر کو باؤنڈ کر دیا تھا کہ آپ نے اسی ڈیٹ کے اندر یعنی 9 اپریل کے اندر آپ اس پر ووٹنگ کرائیں گے، ورنہ پھر آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے اور آپ مجرم ہوں گے۔ تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کو کروانا پڑا تھا۔ تو یہ اسی طرف معاملہ جائے گا، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، میکسیمم 2 دن 3 دن 4 دن، یعنی یہ میکسیمم آج ہم بات کر رہے ہیں بدھ ہے میرا خیال ہے، تو 2 دن اور پھر سوموار یا منگل، اس سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں معاملہ نبڑ جائے، کیونکہ جو عدالت نے کہا ہے کہ جی وقت آپ کو مل گیا تھا، مہلت آپ کو مل گئی تھی، آپ کے پاس آپشن تھا، آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے، کیونکہ عدالت نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ اسمبلی نہ توڑنے کی گارنٹی پر عدالت نے 11 جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی۔ تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 بری خبریں، ایک یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کی حکومت جا رہی ہے، عدالت کے اندر چیز تقریباً کلیئر ہو چکی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ ایک ہوتا ہے نا وکیل، وہ اپنا زور شور لگا کر عدالت کو کہہ دے سر 1 تاریخ اور دے دے، 1 تاریخ اور دے دے، تو 1 تاریخ اور لے لیں گے، 2 تاریخیں اور لے لیں گے، میکسیمم یہ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا ہے کہ جا کر اپنا گورنر کی ایڈوائس پر عمل کرے اور اعتماد کا ووٹ لے، اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ عدالت اڑا دے گی، جس طرح ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اڑا دی تھی عدالت نے۔ تو پھر ایک یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلتی بنے گی، اور دوسرا یہ کہ پھر جو مقدمات ہیں ان میں آئے گی تیزی، کیونکہ اب لوگ وعدہ معاف گواہ کی شکل میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جب یہ حکومت جائے گی۔ یہ جو فاران والا کیس ہے سادہ نہیں ہے، ان کا لاپتہ ہونا، پھر بازیاب ہو کر آنا، پھر یہ کہنا کہ مجھے تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا، مجھے تو میری گاڑی کا دروازہ لگا ہے، مجھے تو کسی نے مارا ہی نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ صاحب اب مونس الہی صاحب کے ساتھ نہیں ہے شاید۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔